عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف بڑے ہی نہیں جاتے. میں کہا میری نانی حیات تھی، بیمار تھی، بستر پر تھی، لیکن میرے ماموں انتقال کر گئے، میری امی انتقال کر گئے، ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے. نانی تو میری بعد میں انتقال ہوا. تو یوں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی. عاقل و نادان، آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. میری نانی جب بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بالکل بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس وقت میری نانی کو جب میری امی کے انتقال کی خبر ملی تو میں اپنی نانی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ ان کی کیا کیفیت ہوئی. میرے ماموں کے انتقال کی خبر ہوئی کہ آپ کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا. وہ گویا کہ جیسے کہ خود ہی بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، لیکن ان کی اطلاع ملی ہے کہ میرے سامنے میری اولاد جا رہی ہے. ہم کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چلا جائے گا، جا کوئی اور چلا جائے، کسی اور کی باری ہوتی ہے. سانسیں پوری ہو جاتی ہیں. موت عمر دیکھ کر نہیں آتی. موت کبھی عمر دیکھ کر نہیں آئی. عمر کا تعلق ہے ہی نہیں موت سے. یہ طے، موت کا تعلق ایج سے نہیں ہے، موت کا تعلق وقت سے ہے. سانسیں پوری ہوئی، رزق پورا ہوا، موت نے آ جانا ہے. یہ طے ہے. اب آپ کتنی سانسیں لے کر آئیں دنیا میں کتنی سانسیں لے کر آیا ہوں دنیا میں، یہ اللہ جانتا ہے، آپ اور میں نہیں جانتے. ہم میں سے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو نیک بن کے جینا نصیب فرمائے. جب موت آنی ہے تو ہم کیوں نہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھے نیکی پر موت آئے، مجھے پرہیزگاری پر موت آئے، مجھے سچائی پر موت آئے. مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں نمازی ہوں، میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں رزق حلال کما رہا ہوں، میں حرام مال چھوڑ کر نہ مروں، میں پیچھے ایسا معاملہ چھوڑ کر نہ مروں جو بعد میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا آدمی. اچھا ایسا نہیں کہ آدمی صرف اچانک ہی چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے صرف اچانک چلا جاتا ہے. بعض اوقات انسان ایسی سچویشن میں چلا جاتا ہے کہ they can't do anything، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ nothing، وہ بول بھی نہیں سکتے. ایک رات پہلے میں اپنے بھائی کے پاس تھا، جب انتقال ہوا ایک رات پہلے میں اپنے بھائی کے پاس تھا. شب جمعے کو انتقال ہوا. میں دیکھ رہا تھا یہ بات نہیں کر پا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا یہ پانی نہیں پیا جا رہا تھا ان سے، میں دیکھ رہا تھا کھانا نہیں کھا پا رہے تھے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. اس وقت ان کی کیفیت تھی. میں گھر آیا تو میرے گھر والے مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے یہ جملہ کہا تو میں آج بہت قریب سے موت کو دیکھ کر آیا ہوں. میرے بھائی کی جو اس وقت کیفیت تھی، میں کہا میں بہت قریب سے دیکھ کر آیا ہوں. وہ جس کرب کی حالت میں تھے. ہمیں اپنا وقت یاد آتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. جانے والے کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے. لیکن ہم نے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. اب ہماری باری ہے نا. وہ جا چکے، وہ ملک الموت کو دیکھ چکے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، جو تھا سب کچھ ہو چکا. آج ان کا سویم ہے. ہم اس کتنے جن کی برسیاں بنا لی، کئی برسیاں ہونے. میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا. پچھلے دنوں میرے ماموں کا انتقال ہوا، ہم آپس سے بات کر رہے تھے تو پتہ چلا پورا مہینہ ہو گیا، 30 دن پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے، سب کی مغفرت کرے. ہمارے سارے جتنے دوست احباب عزیز رشتہ دار ایمان پر رخصت ہوئے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کو تو اپنے کرم سے بے حساب بخش دے. اب معاملہ یہ کہ آپ کا میرا کیا ہوگا. باری تو اب آپ کی میری ہے نا، باری تو اب آپ کی میری ہے. آج سویم میں تو آپ نے مجھے سوچنا ہے کہ میں نے کس کروٹ لینا ہے، میں نے کون سی زندگی اختیار کرنی ہے. نیکی، تقوی، پرہیزگاری، گناہ، کون سی زندگی میں نے اختیار کرنی ہے. میں جب غور کرتا ہوں، آپ بھی جب غور کریں، ہم ایسا لگتا ہے جیسے موت کو بھول کے بیٹھے. صبح دوپہر شام رات ایک ہی روٹین، دنیا 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 دنیا، ایک ہی روٹین ہے دنیا. جیسے کہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے دنیا سے. ہم تو قبرستان جا کر بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ہم تو جنازے میں بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. ہماری فیلنگز تبدیل ہیں. جانا ہے آپ کو، مجھے بڑے بڑے چلے گئے. میں آپ کے سامنے کچھ دنیا سے جائے ہوئے لوگوں کے حال بیان کرتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید کتنا بڑا نام ہے.
خلیفہ ہارون رشید اپنے آخری وقت میں مختلف کفنوں میں سے ایک کفن انہوں نے چھانٹا، پھر اس کی طرف دیکھا، کفن کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی، ما اغنى عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ خلیفہ مامون رشید نے مرنے سے پہلے زمین پر ریت ڈلوائی، اس پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، اے وہ پاک ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو چکی ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ مرنے سے پہلے یہ کلمات کہتا رہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر اتنی مختصر ہے تو میں وہ نہ کرتا جو میں نے کیا۔ خلیفہ منتصر باللہ کے آخر کلمات کچھ یوں تھے کہ خلیفہ منتصر باللہ پر موت کے وقت گھبراہٹ طاری تھی۔ کسی نے کہا، اے خلیفہ وقت مت گھبرائیں، تو وہ کہنے لگا، گھبراہٹ صرف اس بات کی ہے کہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری لمحات میں چند صندوقوں کی جانب دیکھا اور اپنی اولاد سے فرمایا، یہ صندوق کون لے گا؟ پھر فرمایا، کاش یہ مینگنیوں سے بھرے ہوتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو لوگوں نے دنیا سے جاتے ہوئے کہے ہیں، میں نے پڑھے ہیں۔ اولیاء کرام جب دنیا سے گئے تو ان کے کلمات کچھ اور تھے، بادشاہ جب دنیا سے گئے تو ان کے کلمات کچھ اور تھے، حکمران جب دنیا سے گئے تو ان کے کلمات کچھ اور تھے، مالدار جب دنیا سے گئے تو ان کے کلمات کچھ اور تھے۔ ایک مالدار نے دنیا سے جاتے وقت اپنا سارا مال اپنی پاس جمع کیا اور اس مال سے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میں ہلاک میں پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو بولنے کی طاقت دی اور مال نے کہا، کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے اس طرح خرچ کرنا؟ مال نے کہا ہے کہ ہماری جیب کی نوٹیں ہمیں کہتی ہیں کہ اس سے گناہ خریدو، نہیں، ہمارے ارادے ہماری نیتیں ہمیں اس طرح کا خرچ، بھائی کسی کے پاس نوٹ ہے تو اس نے اس سے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کیا، کسی کے پاس نوٹ ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں خرچ کیا۔ مال نے کبھی کسی کو تھوڑی کو کہا ہے کہ مجھے اس حال میں خرچ کر، مال نے کبھی تھوڑی کو کہا ہے کہ میں اس راستے سے تیرے پاس آؤں گا، مال تو نہیں کچھ کہتا۔ جسے موت یاد ہے، جسے موت یاد ہے اور جو موت کی تیاری کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، پیارے اسلامی بھائیو، وہ نماز کیسے قضا کرے گا؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ سود کیسے کھائے گا؟ وہ رشوت کا کاروبار کیسے کرے گا؟ وہ ناجائز کاروبار کیسے کرے گا؟ وہ فلمیں ڈرامے کیسے دیکھے گا؟ وہ دیکھتا نہیں کہ اتنی دیر تک میں گانے باجے سن رہا ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوں، ملک الموت علیہ السلام کا اگر یہی لمحہ آنا کا تھا اور میری روح قبض کر کے وہ چلے جاتے تو کیا میں فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے مروں گا؟ میں نیت کرتا رہتا ہوں مگر فیصلے نہیں کرتا، فیصلے کر کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا کہ میں یہ چھوڑ دوں گا، یہ چھوڑ دوں گا، یہ چھوڑ دوں گا۔ اب بھائی کب چھوڑو گے؟ جب موت آ جائے گی، یا ایسے وقت میں ہو گئی جب تمہارا کہا نہ کوئی مانے گا، نہ کوئی سنے گا، نہ کوئی سمجھے گا؟ کس وقت کریں گے ہم؟ موت کے عنوان پر یہ اجتماع ہے، سویم کے عنوان پر یہ اجتماع ہے، یہ موت کی یاد کا اجتماع ہے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لے تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر آواز دیتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا، پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی اس سے عبرت حاصل کرو۔
شرح صدور میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والوں تم اپنی خبر بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے قبر سے وعلیکم وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا. مولا علی نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے, تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے, تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی, جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے, اب تم اپنا حال سناؤ. یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی امیر المومنین کفن تار تار ہو گئے, کفن پھٹ گئے, بال جھڑ کر منتشر ہو گئے, ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتھنوں سے پیپ جاری ہے, اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا, جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ آپ کی میری مغفرت کرے, اللہ کریم آپ کو اور مجھے نیکی کی توفیق عطا کرے, ہم نیک بنے, متقی بنے, پرہیزگار بنے, گناہ چھوڑے. ہمارے لیے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم نارملی جان بوجھ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں, سب پتہ ہے, ٹھنڈے گرم کا پتہ ہے, میٹھے تیکھے کا پتہ ہے, ہلکے بھاری کا پتہ ہے, سب پتہ ہے, رنگوں کا پتہ, مکانوں کا پتہ, سائزوں کا پتہ, کاروبار کا پتہ, سفر کا پتہ, سب پتہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہمیں نہیں پتہ, ہمیں سب پتہ ہے, مگر ہم موت کی تیاری کرنے میں غافل ہیں. بس بیسک یہ ہے, ہم طول عمل کا شکار ہے. طول عمل طوا سے ہے, الف سے ہے, طول عمل. ہم لمبی امیدوں کا شکار ہیں. ہم یہ کہ ہم کل کر لیں گے, ہم کل کر لیں گے, کل آتی ہے کہتے کل کر لیں گے, کل آتی ہے کہتے کل کر لیں گے. ہماری وہ کل آتی ہی نہیں ہے کہ جس کل میں ہم نے کل کی تیاری کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہر جان جانے کہ اس سے کل کے لیے کیا بھیجا. ہم نے کل کی تیاری کی کب ہے؟ کل تو قبر ہے, کل تو آخرت ہے, کل تو محشر ہے, کل تو قیامت ہے, کل پرسوں کی تو بات ہے. ہم نے جس کی تدفین کی ہے آج اس کا سویم منا رہے ہیں. کل ہی تدفین ہوئی نا, آج ہم اس کا سویم منا رہے ہیں. اب کیا ہوا ہوگا قبر میں, بندہ غور کرے, اس کے لیے اس میں سبق ہے. ہم نے اس سے پہلے کئیوں کی تدفینیں کی ہیں, آج کیا ہوگا سبق ہے اس کے اندر. چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. لاکھوں لاکھ کروڑوں ایام گزر گئے, بے شمار ایام گزر گئے, سب چلے گئے, ہم بھی چلے. ہمیں تیاری نہیں کرنی ہے. ہم دنیا کی محبت میں ہی گرفتار ہیں, اور لمبی امید ہے, جو میں نے آپ کو عرض کیا نا, لمبی امید ہے, لمبی امید ہے. اور اس لمبی امیدوں کی وجہ سے ہم گناہ چھوڑ نہیں پا رہے. بدقسمتی ہے, ہم گناہ چھوڑ نہیں پا رہے. ابھی بھی جیسے کہ اب تو بیان ہی موت پر ہو رہا ہے نا, اب کون سی یاد آنی ہے, اب تو جھنجھوڑ کا کہا جا رہا ہے نا, بھائی موت, بھائی موت, اور بھائی مرو گے آپ, بس آنے والی ہے. اب پتہ نہیں آپ کے گھر میں آپ کی باری ہے یا کسی اور کی باری ہے, بس آنے والی ہے. کہ موت کا فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک تمہارے گھر میں ایک بھی زندہ ہے میں آنا ہے, میں لے کر جاؤں گا. بھائی موت موت, ابھی تو بات ہی موت کی ہو رہی ہے, اب تو ذکر ہی موت کا ہو رہا ہے, تو کلامی موت پر ہو رہا. اب کیا کہا جا کہ بھائی موت بھول گئے, اب تو موت یاد دلائی جا رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ دل میں اترتی نہیں ہے بات.
ٹھہرتی نہیں ہے بات. تیاری کرنے کا ذہن بن نہیں رہا ہے, چھوڑنے کا ذہن بن نہیں رہا ہے. مت چھوڑو, موت چھڑوائے گی, یقیناً موت چھڑوائے گی. اس سے پہلے کہ موت آ جائے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نمازی بن جائیں اور جو قضائیں وہ ادا کریں. اس سے پہلے موت آ جائے ہم زکوٰۃ پوری ادا کرنے والے بن جائیں, جبکہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے. جب اس سے پہلے موت آ جائے تو حج فرض ہے تو حج کر لیں. اس سے پہلے موت آ جائے اگر حرام روزی کماتے تو چھوڑ دے اور سچی توبہ کرے اور اس کے تقاضے پورے کرے اور سپرد کر دے جس کو جو چیز دینی ہے, جس کا جو حق ہے اسے دے دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے سب کے سب یہی رہ جائے, پھر بندہ کہے کہ ہائے میرے کچھ کام نہ آیا, میرا مال, میرا سب زور جاتا رہا, میری سب چیزیں چلی گئی. میں مانتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں دھوکہ دینے والی ہیں, مال, اسباب, عزت, منصب, عہدہ, بہت ساری چیزیں دھوکہ دینے والی ہیں, گناہ کی عادتیں, لذتیں, مگر سب ختم ہو جائے. کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, فرماتے ہیں کہ لذت کے لیے گناہ مت کر. فرماتے لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت ختم ہو جائے گی, گناہ رہ جائے گا. فرماتے ہیں تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ, تکلیف ختم ہو جائے گی, نیکی رہ جائے گی. میں آپ کے سامنے چند گناہ, اس کے عذاب بیان کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھے. میرے بھائی کا یہ سویم ہمارے لیے تبدیلی کا سبب بن جائے, موت تبدیلی کا سبب بھی نہ بنی. یعنی میں کہتا ہوں, کہتے نا کہ اگر موت سے بھی کسی نے نصیحت نہ لی تو بھی کس سے نصیحت لے گا. یہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے.